لیکن ہم جائیں گے کیسے؟ گرو نارائن نے سوال کیا تو لکشم ناتھ نے قہقہہ بلند کیا، مورکھ، تو اس وقت لکشم ناتھ کے پاس ہے، اور لکشم ناتھ پورے ہندوستان میں سب سے بڑا پنڈت، پجاری اور بھرمچاری ہے۔ میرے مہابیر تجھے اور مجھے بغیر کسی وقت کے وہاں پہنچا دیں گے، لیکن چونکہ شکنتلا خود بھی مہابیر پر دسترس رکھتی ہے، لہٰذا ہمارے مہابیر ہمیں وہاں پہنچانے کے بعد واپس ہو جائیں گے تاکہ شکنتلا کے مہابیر سے ان کی مدبھیڑ نہ ہو پائے۔ اس سے کام بگڑ سکتا ہے جب تک شکنتلا اپنے مہابیر سمیت تمہاری تابع نہ ہو جائے۔ سلیمان کا سارا خون مزے سے پینے کے بعد شکنتلا کو سکون آ گیا، اسے اپنے اندر توانائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے رقیہ اور کنیز فاطمہ کو چمتکار کے ذریعے طلب کیا۔ صبغت اللہ وہیں پنجرے کے اندر ہی بھوکے پیاسے درد سے دورے ہو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار تھے۔ انہیں پہلے لہو لہان بہو اور پھر بیٹے کی دلخراش چیخوں کے بعد احساس ہو چکا تھا کہ وہ طاغوتی طاقتوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں۔ اب ان کا بچ جانا معجزہ ہی ہوگا۔ رقیہ اور کنیز فاطمہ جیسے ہی شکنتلا والے کمرے میں داخل ہوئیں، کمرے کے عین درمیان سلیمان کی گلا کٹی لٹکتی لاش دیکھ کر زوردار چیخوں کے ساتھ بآواز و بلند بین کرنے لگی۔ انہیں شکنتلا سے اتنے بڑے ظلم کی توقع نہ تھی۔ روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں، لیکن شکنتلا پلنگ کے اوپر تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی خوبصورت بکھری زلفوں سے کھیلتی رہی۔ رقیہ اور کنیز فاطمہ کی آہوزاری سے شکنتلا کو احساس طمانینت ہو رہا تھا۔ جب ان کا رونا طویل ہو گیا تو چمتکار نے انہیں ڈرا دھمکا کر چپ کروایا۔ تو نے میرے بھائی کو کیوں مارا؟ ظالم، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ رقیہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس نے میرے حسن کو ٹھکرایا تھا۔ شکنتلا پلنگ سے نیچے اتر کر ان کے قریب آ کر بولی، اور شکنتلا کی حکم عدولی کی کم از کم سزا موت ہوتی ہے، لیکن اس کا خون فرش پر کیوں نہیں گرا؟ کنیز فاطمہ حیرانی سے بولی۔ وہ دیکھو، شکنتلا نے بڑے فخر سے کمرے کے کونے پر پڑا بڑا مرتبان کی طرف اشارہ کیا جس میں اب بھی کچھ خون موجود تھا، اور یہ دیکھو، شکنتلا نے خون آلود بڑا سا گلاس دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا سارا خون اب شکنتلا کے پیٹ میں ہے۔ شکنتلا مسکراتے ہوئے بولی۔ تو رقیہ اور کنیز فاطمہ کے رنگ فق ہو گئے۔ تو چڑیل ہے؟ کنیز فاطمہ پھر رونے لگی۔ میرے خاوند کو کھا گئی تو چڑیل؟ ہائے میرا بھائی، میرا بھائی۔ رقیہ زارو قطار پھر رونے لگی۔ بند کرو، یہ اپنے مرثی ہے۔ اب اگر تمہاری آواز نکلی تو اسی خنجر کے ساتھ تمہارے پیٹ پھاڑ دوں گی۔ شکنتلا گرجی۔ اور سنو، میں اب آرام کرنے لگی ہوں اور تم دونوں پلنگ کے دائیں بائیں کھڑی ہو کر میری ٹانگیں اور پاؤں دابتی رہو۔ چمتکار؟ جی مالکن، ساری رات ان کا خیال رکھنا۔ جس وقت ان کے ہاتھ رکیں پوری قوت سے کوڑا ان کے جسم پر پڑنا چاہیے۔ شکنتلا کی ہدایت کے ساتھ ہی چمتکار نے سرت کے ساتھ 2 قلع بازیاں لگائیں۔ فوراً ہی چمتکار کی شکل لیے 2 مہابیر نمودار ہوئے۔ دونوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چمڑے کے کوڑے تھے۔ شڑاب شڑاب کی 2 آوازیں ابھری اور رقیہ اور کنیز فاطمہ کے جسم پر خونی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ نرم و نازک لڑکیاں تکلیف اور آنے والے وقت کا تصور کر کے بید مجنوں کی طرح کانپنے لگی۔ شکنتلا فاتحانہ انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کل صبح تم میں سے ایک کا خون پی کر ناشتہ کروں گی اور دن کا بھوجن دوسری کے خون سے کروں گی۔ آج تمہارے جیون کی آخری رات ہے اور ہوگی بھی بڑی تکلیف دہ، لیکن تمہارے لیے میں تو آرام سے سوتی رہوں گی۔ آنے والے وقت کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو کچھ علم نہیں کہ کیا ہوگا۔ تم تو کل صبح اور دوپہر کی بات کرتی ہو۔ شکنتلا چڑیل؟ کنیز فاطمہ شکنتلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کیا معلوم آنے والی صبح کس کے لیے کیا پیام لاتی ہے، لیکن ایک بات طے شدہ حقیقت ہے کہ رقیہ بھی دلیری سے بولی۔ کانٹے بونے سے پھول نہیں اگتے،
ظلم پہ ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اور سلیمان کی لاش کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں بولی، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ قسم ہے پیدا کرنے والی ذات کی، جس کے قبضے میں ہماری، تمہاری اور سب کی جانیں ہیں۔ تم ہمیں چاہے جو بھی سزا دو، لیکن ہم تمہاری ٹانگیں اور پاؤں نہیں دبائیں گی۔ یہ کہتے ہوئے رقیہ پیچھے ہٹی اور ساتھ ہی کنیز فاطمہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس کے ساتھ ہی شڑاب شڑاب کی آوازیں ابھرنے لگیں اور مہابیر مسلسل کوڑے برسانے لگے۔ دونوں لڑکیاں فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں اور ان کے اپنے گھر کی زمین انہی کا خون چاٹنے لگی، اور شکنتلا حقارت سے انہیں دیکھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بے ہوش ہو چکی تھیں۔ جب یہ ہوش میں آ جائیں تو ان کو پھر مارنا، یہی شکنتلا کے ساتھ زبان درازی اور ان کے مسلمان ہونے کی سزا ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا نے آنکھیں موند لی اور تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ رات کے آخری پہر شکنتلا کے سر میں شدید ترین درد کی لہریں اٹھیں۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ تکلیف کی شدت سے اس نے دونوں ہاتھ کنپٹیوں پر رکھ لیے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے دماغ کی رگوں کو کوئی نادیدہ قوت پکڑ کر باہر کھینچ رہی ہو۔ اس نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی تو سامنے ہٹتے کٹے دو پنڈت نما انسانوں کو پایا، جن میں سے ایک کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ گرو نارائن تھا جو فخریہ مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی میری جان؟ ہائے میرا سر گیا، ہائے 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 رام جی، ہائے ناگ دیوتا، میرا سر پھٹ جائے گا۔ گرو نارائن اور لکشم ناتھ کمرے کے وسط میں کھڑے سارا ناٹک دیکھ رہے تھے۔ پھر گرو نارائن کڑک کر بولا، شکنتلا، آج سے تو میری غلام ہے۔ ہاں ہاں، میں تمہاری غلام ہوں۔ جیسے ہی شکنتلا نے یہ الفاظ زبان سے ادا کیے، اس کے سر کا درد رفو چکر ہو گیا اور اب وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ چمتکار اور دوسرے مہابیر غائب ہیں۔ رقیہ اور کنیز فاطمہ خون آلود ہو کر بے ہوش پڑی ہیں۔ گرو نارائن اور دوسرا آدمی صرف ایک دھوتی اور پاؤں میں کھڑاؤں پہنے کھڑا تھا۔ دونوں کے گنجے سر شمع کی روشنی میں چمک رہے تھے اور دونوں کے جسم پر دھوتی کے علاوہ کوئی لباس نہ تھا۔ میرے سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے، وہ اپنے سر کو ہاتھ سے دباتے ہوئے بولی، پرنتو صرف اس سمے تک جب تک تو میری غلام ہونے کے وچن پر قائم ہے۔ گرو نارائن نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ شکنتلا حاکمانہ زندگی بسر کرنے والی، جس کے حکم پر بڑے بڑے تھر تھر کانپتے تھے، گرو نارائن کی یہ دھمکی سن کر اس کی کھوپڑی گھوم گئی اور وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئی اور چلاتے ہوئے بولی، شکنتلا اتنی کمزور نہیں گرو نارائن کہ تم جیسے 2 ٹکے کے پجاری اس کو غلام بنا سکیں۔ یہ کہتے ہی اس نے دوبارہ اپنا سر پکڑ لیا۔ درد کی شدید لہریں اس کے سر میں دوبارہ اٹھنے لگیں۔ ان لہروں کے جھٹکے اب پہلے سے بھی تیز تھے۔ درد کی شدت سے وہ زمین پر گر گئی اور اپنا سر زمین پر پٹکنے لگی۔ اس نے درد برداشت کرنے کی پوری کوشش کی لیکن بے سود۔ اس کا سر پھٹا جا رہا تھا۔ ساری خود اعتمادی دم توڑ گئی تھی۔ اس نے زمین پر لیٹے لیٹے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری باندی ہوں، غلام ہوں۔ یہ کہتے ہی اس کا درد پھر غائب ہو گیا۔ شکنتلا بے بسی کی تصویر بن چکی تھی اور گرو نارائن کو پتہ چل گیا کہ جب یہ نافرمانی کی کوشش کرے گی تو اس کا یہی حال ہوگا۔ یہی کالی ماتا کے شبھ تیرتھ جاپ کا اصل کارنامہ ہے کہ موکل عامل کی منشا سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتا ہے نہ وچار۔ تیرتھ جاپ کا عمل موکل کے ذہن اپنی گرفت میں کر لیتا ہے۔ اس سارے عمل کو لکشم ناتھ بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے سارے جیون میں نہ دیکھی تھی۔ گول مٹول بھری بھری گلابی رنگت اس کا جی للچانے لگا۔ لکشم ناتھ، گرو نارائن نے پنڈت جی کے کہنے کے بجائے اسے نام سے پکارا۔ کیا خیال ہے، رات یہیں بسر کی جائے یا واپس کلکتہ چلیں؟ اس کو وہیں لے چلتے ہیں تاکہ ساری صورتحال قابو میں آ جائے۔
लक्ष्मण होठों पर जबान फेर कर बोला। शकुंतला। गुरु नारायण कड़क कर बोला, अपने महाबेरों को हुक्म दो कि हम सबको रियासत कलकत्ता काली माता के स्थान के अंदर लक्ष्मणनाथ के कमरे खास में ले चलें। शकुंतला तजबस के आलम में थी। अब उसके सर को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी जबान से गुरु नारायण के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सोच रही थी कि काश इस वक्त सामरी और खशकरान आ जाएं और इस मुसीबत का कोई उपाय करें, वरना तो मैं बेमौत मारी जाऊंगी। मेरी हैसियत कैद सयाद में फड़कती बुलबुल की मानिंद हो जाएगी। अभी वो सोच ही रही थी कि दिमाग में दर्द की लहरें हौले हौले उठने लगी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे गुरु नारायण का हुक्म मानने पर मजबूर कर रही हो। दर्द में फिर शिद्दत आने लगी। शकुंतला सर पर हाथ रखकर सिसकने लगी और फिर इन्हीं सिसकियों के दरमियान मजबूर होकर बोली, चमत्कार। जी मालकिन। चमत्कार की आवाज आई। गुरु नारायण जैसा कहता है उस पर अमल करो। ये कहते हुए शकुंतला बेबसी से बाकायदा रोने लगी। मालकिन, आप इन दोनों का हाथ पकड़ लें। शकुंतला आगे बढ़कर गुरु नारायण और लक्ष्मणनाथ के दरमियान खड़ी हो गई और दोनों के हाथ थाम लिए। अचानक घुप अंधेरा छा गया और फिर गुरु नारायण को यूं महसूस हुआ कि पांव के नीचे से सख्त फर्श हट गया हो और नरम गुदास किसी ने बिछा दिया हो। अंधेरा छटने लगा, रोशनी बिखरने लगी। अचानक गुरु नारायण के मुंह से निकला, अरे लक्ष्मणनाथ, हम तो कलकत्ता में आ गए। ये तो तुम्हारा कमरा खास है। लक्ष्मणनाथ ने सर घुमाकर देखा तो वाकई ये वही कमरा खास था। गुरु नारायण अब बहुत बड़ी ताकत है। गुरु नारायण की शक्तियां लामहदूद हैं। गुरु नारायण खुशी से पागल होकर नाचने लगा। आओ लक्ष्मणनाथ, तुम भी नाचो यार। तुम्हारी सहायता के बगैर मैं अपने मकसद में जल्द सफल ना होता। दोनों खुशी से नाच रहे थे और शकुंतला एक तरफ सर झुकाए खड़ी थी। रुकैया और कनीज फातिमा पर कोड़े बरसने के वक्त चेहरे पर जो शोखी, रऊनियत और फाखिरानापन था, अब वो उड़नछू हो चुका था और इस वक्त हसरत और याद की तस्वीर बनी हुई थी। नाचते गुरु नारायण ने शकुंतला को आगे बढ़कर दबोच लिया। अब तू भी मेरी है और तेरी शक्तियां भी मेरी हैं। गुरु नारायण ने शकुंतला को बाहों में उठा लिया। लो लक्ष्मणनाथ, ऐश करो। ये कहते हुए गुरु नारायण ने शकुंतला को हवा में उछाल कर फेंका तो लक्ष्मणनाथ ने उसे हवा में ही दबोच लिया और उसके सुर्ख सफेद गालों पर अपने भद्दे होंठ रख दिए। कुछ देर नाचने के बाद दोनों पसीने से शराबूर होकर बैठ गए और हाँफने लगे। शकुंतला, हमारे लिए शराब मंगवाओ। चमत्कार। शकुंतला सर झुकाए अफसुर्दगी से बोली, शराब लाओ। छन की आवाज के साथ जग में शराब और 2 गिलास चटाई पर नमूदार हो गए। दोनों पुजारी तकियों से टेक लगाकर बैठ गए। शकुंतला, हमारे लिए गिलास भरो। गुरु नारायण ने उसे हुक्म दिया। तोहन और कराहन शकुंतला उठी और गिलास भरने के बाद दोनों को पेश करने लगी। लक्ष्मणनाथ बोला, गुरु नारायण, शराब भी हाजिर है और दुनिया का हसीन तरीन शबाब भी। आज की रात हम जश्न फतह मनाएंगे, शराब और शकुंतला के शबाब के साथ। ये कहकर लक्ष्मणनाथ ने कमर में हाथ डालकर शकुंतला को घसीट कर अपनी गोद में बिठा लिया। गुरु नारायण भी आगे बढ़ आया और उसने शकुंतला के खुले बालों को मुट्ठी में पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया तो शकुंतला के आंसू निकल आए, लेकिन मजबूर थी और यूं रात गुजरती रही और शकुंतला 2 कुत्तों के दरमियान एक हड्डी की मानिंद कभी इसके मुंह और कभी उसके मुंह जाने लगी। रियासत ताबाना की मलका की मट्टी पलीद होती रही। मकाफाते अमल का पहिया चल पड़ा था। सुबह की सफेदी नमूदार होने तक शकुंतला थकन से चूर चूर हो चुकी थी। उसका जोर जोर दुख रहा था। दोनों पुजारी इस वक्त नरम कालीन पर बेसुध सोए पड़े थे। शकुंतला ने हौले से चमत्कार को तलब किया, चमत्कार, मुझे यहाँ से इतनी दूर ले जा कि ये दोनों वहां ना पहुंच सकें। तो चमत्कार सर झुकाकर बोला, मालकिन, अब मैं आपका वो हुक्म
مان سکتا ہوں جس کی اجازت گرو نارائن نے آپ کو دی ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر شکنتلا بھونچکا رہ گئی۔ اس کے بعد اس نے سانپ بننے کی کوشش کی تاکہ ان کا خون پی لے، لیکن یہ کیا، وہ انسان ہی رہی۔ کئی دوسرے جانوروں کا خیال ذہن میں لا کر اس نے فرار ہونے کا سوچا، لیکن غالباً شکنتلا کی تمام طاقتیں اب گرو نارائن کے حکم کی تابع ہو چکی تھیں، اور وہ اب صرف ایک عام اور کمزور لڑکی بن گئی تھی جو گرو نارائن کی باندی اور کنیز تھی۔ اس نے دروازہ کھول کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن چمتکار سامنے آ گیا اور بولا، مالکن مجھے گستاخی پر مجبور نہ کریں، آپ گرو نارائن کی مرضی کے خلاف یہاں سے نہیں جا سکتے۔ شکنتلا کا دل بے اختیار بھر آیا اور وہ اونچی آواز میں زار و قطار رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر گرو نارائن کی آنکھ کھل گئی۔ شکنتلا کو روتے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور بولا، ملکہ عالیہ شکنتلا، جس کی ایک ابروئے جنبش پر زندگیوں کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے، آج رو رہی ہے؟ ادھر آ میرے پاس۔ لیکن شکنتلا بیٹھی مسلسل روتی رہی۔ شکنتلا گرو نارائن دھاڑا تو شکنتلا ایک دم خاموش ہو کر اسے تکنے لگی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس آؤ۔ شکنتلا اٹھ کر بے دلی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ گرو نارائن بھی کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی شکنتلا اس کے قریب آئی، اس نے فوراً ہی اس کی زلفیں مروڑ کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ شکنتلا نے درد کی شدت سے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ گرو نارائن نے حقارت سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پورے زور سے جکڑ رکھے تھے۔ بال گرو نارائن کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے شکنتلا کا سر جھکا ہوا تھا۔ گرو نارائن شکنتلا کو اسی حالت میں لیے کمرے میں قدم قدم چلنے لگا۔ آج کے بعد تجھے یہ باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ ایک یہ کہ تو میری غلام ہے، میرا ہر حکم پہلی آواز پر مانے گی۔ دوسری بات، کھانا تو اس وقت کھائے گی جب گرو نارائن چاہے گا، آرام تو میری مرضی سے کرے گی۔ سن لی تو نے میری باتیں؟ گرو نارائن نے اس کی زلفوں کو زور زور سے جھٹک کر بولا۔ جی جی، شکنتلا کی سسکتی آواز نکلی۔ اور مجھے صرف آقا کہہ کر مخاطب کرے گی۔ بول جی میرے آقا، جی میرے آقا۔ شکنتلا نے بال کھینچے ہونے کی وجہ سے شدید درد سے لاچار ہو کر کہا، تو ایسی کمینی خصلت عورت ہے کہ جس راجا نے تجھے پہلے پناہ دی اور پھر تیرے ساتھ شادی کر لی، تو نے اسی کا تخت الٹ دیا، پھر اسے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ پوری ریاست تابانہ میں تو نے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ انسانوں کو تو اپنی سواری کے آگے جوتتی ہے اور انسانوں کا خون پیتی ہے۔ اپنے عیش و آرام کی خاطر ہزاروں انسان تو نے بے دردی کی موت مروائے۔ تیری ساری باتوں کا مجھے پتہ چلتا رہتا تھا۔ دوسروں کی تکلیف پر تو خوش ہوتی تھی، اور اب صرف اپنے بالوں کی تکلیف سے تیری آنسو نکل رہے ہیں۔ گرو نارائن نے اس کے چہرہ اپنے منہ کے سامنے کر کے کہا۔ شکنتلا کا خوبصورت چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ سسکیاں لے رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی ساری شکتیاں معطل ہو چکی تھیں اور وہ بالکل ایک عام سی کمزور عورت تھی جس کے بال ایک ہٹے کٹے مرد نے پکڑ رکھے ہوں۔ لکشم ناتھ بھی جاگ چکا تھا اور گرو نارائن کی باتیں سن رہا تھا۔ چھوڑو یار، کوئی ناشتہ منگواؤ۔ لکشم ناتھ نے آواز لگائی تو گرو نارائن نے اس کے بال چھوڑ دیے اور لکشم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، لکشم ناتھ، تو اس کو نہیں جانتا، یہ ناگن ہے۔ انسانی خون میں غسل کرنا اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہر وقت عیش عشرت کرنا اور انسانوں کو اذیت ناک موت سے ہمکنار کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اب میں اس کو جیون کا وہ رخ دکھاؤں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ شکنتلا، گرو نارائن نے آواز لگائی۔ جی، شکنتلا آنسو صاف کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں بولی، ہمارے لیے بہترین ناشتے کا بندوبست کرو۔ چمتکار، جی مالکن، ناشتہ لاؤ۔ پلک جھپکتے ہی قالین پر تکلف ناشتہ حاضر تھا۔ شکنتلا گرو نارائن غرایا،
جی میرے آقا۔ چمتکار سے بولو آئندہ تمہیں مالکن نہ کہے بلکہ براہ راست میرا حکم ماننے۔ چمتکار، مجھے مالکن نہ کہا کرو بلکہ گرو نارائن میرے آقا کی آواز پر عمل کیا کرو۔ جی اچھا۔ چمتکار، جی میرے آقا۔ بہت خوب، گرو نارائن مسرت سے بولا۔ ایک کوڑے سے شکنتلا کو خوب مارو لیکن اس کی چیخیں ہمارے سوا کوئی اور سن نہ پائے۔ یہ حکم سنتے ہی شکنتلا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں اور وہ دوڑ کر گرو کے قدموں سے لپٹ گئی۔ معاف کر دو میرے آقا، میں آپ کی باندی ہوں، میں آپ کا ہر حکم فوراً مانوں گی، مجھ پر دیا کرو۔ لیکن شراب کی آواز کے ساتھ شکنتلا کی چیخ نکل گئی۔ کوڑا اس کے وجود کو سرخ کرتا گیا، درد کی شدید لہر اس کے پورے بدن میں دوڑ گئی۔ گرو نارائن نے اس کی آہوزاری پر قطعاً کوئی توجہ نہ دی اور لکشم ناتھ کو مسکرا کر ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا اور دونوں تسلی سے ناشتہ کرنے لگے۔ چمتکار اس پر کوڑے برسانے لگا۔ شکنتلا کمرے میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ اس کی دلدوز چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا لیکن اس کی آواز باہر کسی کو سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ بار بار گرو نارائن کے قدموں میں گر رہی تھی، ہاتھ جوڑ رہی تھی، لیکن نہ تو گرو نارائن نے کوئی توجہ دی نہ چمتکار کا ہاتھ رکا، اور شکنتلا اپنے ہی خون میں لہو لہان ہو رہی تھی۔ آج اس کو تکلیف کا باقاعدہ احساس ہوا تھا کہ لوگ درد سے کیوں چلاتے ہیں۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد گرو نارائن نے چمتکار کو بس کرنے کا حکم دیا تھا۔ شکنتلا کا تمام لباس پھٹ چکا تھا، سارا جسم زخموں سے چور تھا اور وہ کمرے کے فرش پر پڑی اپنے زخم چاٹ رہی تھی اور بری طرح تڑپ رہی تھی۔ چمتکار، جی میرے آقا، اس کی تکلیف ختم کر دو۔ اور پھر اگلے ہی لمحے شکنتلا کی تمام تکلیف ختم ہو گئی اور زخم بھر گئے تو شکنتلا نے سکھ کا سانس بھرا۔ شکنتلا، جی گرو نارائن۔ شکنتلا فوراً سے بولی، اپنا لباس انتہائی خوبصورت کر لو۔ حکم سن کر شکنتلا نے لوٹ لگائی اور ناگن بن گئی۔ پھر لوٹ لگائی تو انتہائی شاہانہ لباس میں نکھرے نکھرے حسن کے ساتھ موجود تھی۔ بکھری زلفوں سے جھانکتا گلابی چہرہ لکشم اور گرو نارائن کو پاگل بنا رہا تھا۔ دونوں ناشتہ ختم کر کے اس کی طرف بڑھے اور شکنتلا ان دونوں کے درمیان پھر کھلونا بن گئی۔ سامری جب واپس وادی والے مکان میں پہنچا تو شکنتلا موجود نہ تھی۔ رقیہ، کنیز فاطمہ اور صبغت اللہ غمگین اداس بیٹھے سلیمان کی دردناک موت کا ماتم کر رہے تھے۔ سامری کو اچانک سامنے پا کر حیران ہو گئے، بلکہ تینوں سہم گئے اور سوچنے لگے کہ الہی خیر ہو، کہیں دوبارہ کوئی مصیبت تو نہیں آنے والی۔ سامری دروازے میں کھڑا تینوں کو گھورنے لگا اور بولا، شکنتلا کہاں ہے؟ ہمیں کچھ پتا نہیں بیٹا، میں تو پنجرے میں بند تھا کہ اچانک ہی پنجرا غائب ہو گیا، اور میں اٹھ کر اس کمرے میں آیا تو بہو اور بیٹی کو لہو لہان پایا۔ صبح تک بڑی مشکل سے انہیں ہوش آیا تھا۔ انہی کی زبانی پتا چلا کہ شکنتلا نے رات کے وقت عجیب الخلقت مخلوق سے ان دونوں بیچاریوں کو کوڑوں سے پٹوایا۔ مار کھا کر یہ دونوں بے ہوش ہو گئیں اور کسی بات کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر تم لوگ کیوں ہمیں تنگ کرتے ہو؟ بکواس نہ کر بوڑھے، ورنہ خون پی جاؤں گا تیرا۔ سامری ایک دم غصے میں آ گیا اور پھر غائب ہو گیا۔ دونوں لڑکیاں چیخنے لگیں۔ بوڑھے صبغت اللہ نے آگے بڑھ کر دونوں کو دلاسا دیا، بیٹی آیت الکرسی کا ورد شروع کر دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر سب مل کر آیت الکرسی پڑھنے لگے اور گھر میں دم کیا ہوا پانی ہر کونے میں چھڑکنے لگے۔ سامری سمجھ گیا تھا کہ کسی طریقے سے گرو نارائن یہاں آ کر شکنتلا پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، یا گرو نارائن کے آنے کی اطلاع پا کر شکنتلا کہیں دور روپوش ہو گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے سامری نے کلکتہ کالی کے مندر میں پہنچنے کا فیصلہ کیا اور وہ سیدھا مندر کے شمشان گھاٹ کے اندر نمودار ہوا۔
اب اس نے سوچا کہ شکنتلا کی خبر لینی چاہیے۔ رات کے وقت گرو کی بدرو نے اسے تنبیہ کر دی تھی کہ پرائی آگ میں چھلانگ لگانے سے پہلے اس کی حدت کا اندازہ کر لینا چاہیے، کیونکہ شکنتلا کے مہابیر اور دوسری شکتیاں گرو نارائن کے غلام ہو چکی ہیں، تو گرو نارائن کے سامنے نہ جانا، کیونکہ اس طرح سامری اور شکنتلا کے مہابیر آپس میں ٹکرائیں گے اور گرو نارائن تو اوجھل جاپ سے غائب ہو جائے گا۔ نقصان یا شکنتلا کا ہوگا یا پھر سامری کا۔ لہذا سامری نے کالی کے مندر میں ظاہر ہو کر گرو نارائن اور شکنتلا کی دور سے نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا اور تیز تیز قدموں سے مندر کی طرف چل دیا۔ مندر کی سیڑھیوں کے قریب آ کر اس نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ جو سیڑھیاں چڑھتا جا رہا تھا اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی۔ سامری، واپس چلو۔ اچانک اس کے مہابیر نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ سامری چونک اٹھا اور واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک بھاری جسم اچانک سے اس کے پیچھے سے آ کر اس کے اوپر گرا اور سامری سے لپٹ گیا۔ سامری اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بھاری جسم کے ساتھ ہی وہ سیڑھیوں سے نیچے لڑکنے لگا۔ اس سے قبل کے سامری کچھ اپائے کرتا، اچانک اسے زوردار چبھن کا احساس ہوا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پریا حیران تھی کہ کئی دن گزر گئے، نہ تو شکنتلا واپس آئی، نہ سامری، نہ خشکران کی کوئی خبر ہے۔ پریا کو یہ پتا تھا کہ گرو نارائن کوئی عمل کر کے شکنتلا کو غلام بنانا چاہ رہا ہے، اور پہلی دفعہ شکنتلا کے سر میں شدید درد جب اٹھا تو اس وقت صرف پریا ہی موجود تھی۔ ہو سکتا ہے شکنتلا غلام بن گئی ہو، لیکن سامری اور خشکران کو تو واپس آ جانا چاہیے۔ شکنتلا غلام بن ہی جائے تو بہتر ہے، اس نے دل میں سوچا، تاکہ میں کسی طریقے سے حکومت پر قبضہ کر لوں۔ کیا میں ملکہ بن سکتی ہوں؟ اس نے سوچا، ایسا ہو جائے تو مزے ہو جائیں گے، مجھے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے شکنتلا واپس نہ آئے، ابھی تک تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہے، اس لیے حکومت کے تمام اہلکار اور درباری ابھی تک پریا کی عزت کرتے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ سب کو پتا تھا کہ یہ شکنتلا کی نائب ہے۔ پورے محل اور دربار میں شکنتلا کے بعد پریا کا ہی سکہ چل رہا تھا۔ اس وقت پریا اپنی وسیع و عریض سجی سجائی خوبصورت خوابگاہ میں موجود تھی۔ شام کا وقت تھا۔ پریا خوبصورت زرد برق لباس میں آرام دہ تخت پر نیم دراز تھی۔ دو کنیزیں مورچھل جھل رہی تھیں اور دو اس کے قدموں تلے بیٹھ کر اس کے پاؤں داب رہی تھی۔ پریا قیمتی شراب کی چسکیاں لے رہی تھی، گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی۔ درجنوں کنیزیں اور غلام کمرے کی دیوار کے ساتھ ساتھ کسی بھی حکم کے منتظر باادب کھڑے تھے، اور کمرے کے درمیان میں دن بھر مختلف غلطیاں کرنے والے غلام اور کنیزیں مرغا بنی ہوئی تھیں، اور ان کی پشت پر وزنی پتھر رکھے گئے تھے، جس کے وزن اور مرغا بننے کی اذیت سے وہ کرا اور سسکیاں بھر رہے تھے۔ اور یہ عمل خاصی دیر سے جاری تھا۔ جیسے ہی کوئی سسکتا یا آ بڑھتا، قریب کھڑا ایک ہٹا کٹا غلام اس کے عریاں بدن پر ہنٹر برساتا، جس سے وہ بلبلا اٹھتے اور پریا کھلکھلا کر ہنس پڑتی۔ ان کی جان تب ہی چھوٹی جب پریا کا جی اس منظر سے بھر گیا۔ اب صرف کملا اور پونم اس کے پاس رہ گئیں۔ پریا تخت سے اٹھ کر اپنے نرم ریشمی بستر کی طرف چل دی، جس کے تین اطراف چھت سے فرش تک تازہ پھولوں اور کلیوں فرو کر لٹکائی گئی، جس کی بدولت 400 خوشبو بکھر کر رومانی ماحول پیدا کر رہی تھی۔ پریا کے بستر پر بیٹھتے ہی پونم فوراً جھکی اور اس کے پاؤں سے سونے کے کام والے جوتے اتارنے لگی، اور کملا نے پریا کے پاؤں اٹھا کر بستر کے اوپر رکھ دیے۔ پونم، پریا گاؤں تکیے سے پشت ٹکا کر بولی، جی کنیز عالیہ، جس قیدی نوجوان کو کل ہم زندان سے لے کر آئے تھے وہ تیار ہے؟ جی کنیز عالیہ، پونم نگاہیں جھکائے ہوئے باادب بولی، اس کو ہماری خوابگاہ کے اندر بھیج کر کواڑ بند کر دو، اور تم دونوں ہمارے کسی بھی حکم کی تعمیل کے لیے باہر کھڑی رہو۔ بہتر کنیز عالیہ۔
پونم اور کملا دونوں پریا کو فرش کی ادب کرتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دراز قد، گوری رنگت، سیاہ کالی آنکھیں اور لمبے بالوں والا 20-22 برس کا سہما ہوا لڑکا خوابگاہ کے اندر داخل ہوا۔ پریا شراب کا جام پکڑے تکیے کے ساتھ پشت لگائے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ لڑکا پریا کو دیکھ کر مزید سہم گیا اور وہیں دروازے کے پاس ہی ساکت ہو گیا۔ ادھر آؤ لڑکے۔ تو لڑکا ہولے ہولے لرزنے لگا۔ پریا کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بری طرح خوفزدہ ہو چکا ہے۔ ہمارا حکم تم نے سنا نہیں، ادھر آؤ، پریا نے مزید باروب انداز میں کہا۔ تو لڑکا تیز تیز چلتا ہوا اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ لڑکا بلکہ جوان مرد بری طرح خوف سے کانپ رہا تھا۔ پریا اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ دیکھو، وہ پیار سے بولی، تم زبردست کثرتی بدن والے نوجوان ہو اور مجھ نازک سی لڑکی سے ڈر رہے ہو۔ تم اگر آگے بڑھ کر مجھے دبوچ لو اور میرے ساتھ زبردستی کر لو تو میں دھان پان سی لڑکی تمہارا کیا بگاڑ دوں گی؟ دروازہ بھی بند ہے۔ آپ نوجوان کے لب لرزے۔ آپ وہی ہیں نا جنہوں نے کل زندان خانے میں درجنوں بیمار قیدیوں کی چھری سے گردنیں کاٹ کر الگ کر دی تھی؟ ہاں ہاں، پریا نے دانستہ بھولپن سے کہا اور بستر سے نیچے اتر کر نوجوان کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور بایاں ہاتھ سینے کے نیچے رکھ کر سیدھے ہاتھ کی کونی اس کی ہتھیلی پر ٹکائی اور چہرہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر نوجوان کو مسکاتی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ نوجوان کی آنکھیں، نوجوان کی عقل کچھ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ پریا اس سے کیا چاہتی ہے۔ پریا نے آگے بڑھ کر نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر اسے مسحری کی طرف دھکیلنے لگی۔ نوجوان خوف و حیرانگی کی ملی جلی کیفیت کا شکار تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کل زندان خانے میں پریا کو اپنے ہاتھوں بیمار قیدیوں پر چھری چلاتے دیکھا تھا۔ وہ کام کے قابل نہ تھے۔ اس وقت پریا کے چہرے پر بے رحمی ہی بے رحمی تھی اور آج وہی پریا اس کے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے بستر کی طرف لے جا رہی تھی۔